سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عمر 40 سال تھی۔ نبوت سے پہلے 15 سال کا وقت گزرا، پھر اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی، یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ وہ اعزاز ہے کہ جو سب سے اول ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کا پیغام مکہ کے لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی رفیقہ حیات تھیں اور ایسی رفاقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی غم گسار اہلیہ کا کردار ادا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو دعوت دیتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر ہونے کا، کاہن ہونے کا، مجنون ہونے کا یہ بہتان بھی دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، آپ شاعر دیوانے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گھاؤ بڑے تکلیف دہ ہوتے تھے، اس بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے مخلصانہ انداز میں یہ چاہتے تھے کہ یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں، اور وہ آگے سے کہتے کہ یہ دیوانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی خیر چاہتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت میں لے جانا چاہتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے تھے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے چوراہے میں جاتے ہیں، تکلیفوں کو، اذیتوں کو برداشت کرتے ہیں، زخمی ہو کے آپ علیہ السلام گھر میں آتے ہیں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قدموں میں بیٹھ جاتی، اپنے دوپٹے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتی، آپ کے قدم ہائے مبارکہ کو دھوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے رکھتی، اور ساتھ تسلی دیتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو پسپا نہیں کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زخموں سے چور ہو کر، لوگوں کی باتوں کو سن کر دل گرفتہ ہو کے آتے تھے، اور آپ علیہ السلام بڑی تنگی محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یقیناً ہم جانتے ہیں یہ جو آپ کو شاعر، دیوانہ، مجنون اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، کچھ اور بھی کہتے ہیں، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے۔ آپ علیہ السلام دل گرفتہ ہو کر، زخموں سے چور ہو کے گھر میں تشریف لاتے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر بھی پھاہے رکھتے اور آپ کے دل کے لیے تسکین کا باعث بنتی۔ اور یاد رکھیے گا، کوئی بندہ زندگی کے اندر کاروبار میں
گھر کے باہر کی زندگی میں بڑی ساری پریشانی میں وقت گزارتا ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اہلیہ با وفا ہو، اہلیہ چاہنے والی ہو، غم گسار ہو، وہ ساری ٹینشنیں گھر میں آ کے ختم ہو جاتی ہیں جب وہ آ کے کہے گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ اللہ ضرور معاونت کرنے والا ہے، وہ اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، وہ اللہ کی معاونت ساتھ ہے، تسلی دینے والی ہو، تشفی دینے والی ہو، تسکین کا باعث بننے والی ہو، طمانینت کا سبب بننے والی اہلیہ ہو، تو انسان گھر کے باہر کی ساری پریشانیاں جو ہے وہ ایک لمحہ کے لیے، لمحہ کی دیر کے بغیر اس کو کندھوں سے اتار کے پھینک دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام یہ حوصلہ آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دیتی، اور آپ ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئے جوش کے ساتھ آپ علیہ السلام پھر مکہ کے چوراہے میں نکلتے، پھر آواز حق بلند کرتے، اور پھر لوگوں کو رب کی توحید کی طرف بلاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی رفاقت کو بعد میں بھی یاد کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آپ علیہ السلام ان کا ذکر کرتے اور ایسا تذکرہ کرتے ان کا، ان کی محبت کا، ان کے پیار کا، ان کی وفا کا، ان کی چاہتوں کا، ان کی اداؤں کا تذکرہ کرتے کہ میں نے ایک دن کہا آپ کو اللہ نے بہتر بیویاں دے دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ نے مجھے اولاد دی اور کسی سے اولاد نہیں اللہ نے دی ہے۔ 6 بچے ہوئے تو وہ سارے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئے۔ ہاں نبوت کے آخر میں ایک بیٹا سیدہ ماریہ قبطیہ سے ہوا رضی اللہ عنہا سے، بیٹا ابراہیم، کہا مجھے اللہ نے اس سے اولاد دی ہے اور کسی بیوی سے مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت تھا جب لوگ انکار کر رہے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہا اقرار کر رہی تھی، جب لوگ رشتے کو توڑ رہے تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رشتے کو جوڑ رہی تھی۔ اس نے ایسا کیا، اس نے یہ کیا، اس کے اندر یہ خوبی تھی۔ آپ علیہ السلام پھر ان کی صفات کا تذکرہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد بھی برسوں بعد ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ بہرحال انتہائی غم گسار ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں کا مداوا کرنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی اور راحت کا باعث بننے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ پھر یہ مخالفت شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی۔ سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اتنے آگے بڑھتے چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بائیکاٹ کر دیا، بنو ہاشم کے خلاف باقاعدہ ایک معاہدہ تحریر ہوا اور اس کو لکھ کر کعبۃ اللہ کے اندر رکھا گیا، اس بنا پر کہ بنو ہاشم نبی الاسلام کا خاندان اور جو مسلمان ہونے والے تھے، ان کے ساتھ نہ گفتگو کی جائے گی، نہ لین دین کیا جائے گا، نہ رشتہ، نہ ناتا، نہ خرید و فروخت، کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اتنا زبردست یہ بائیکاٹ ہوا کہ نبی الاسلام کا خانوادہ شیب ابی طالب کے اندر، جو بنو ہاشم کی ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی کے اندر محصور ہو کے رہ گئے۔ کوئی کلام ہی نہیں کرتا، کوئی گفتگو نہیں کرتا، کوئی نہ رشتہ دیتا ہے نہ دیتا ہے، نہ ہمدردی کا کوئی بول بولتا ہے، رشتے توڑ دیے سب نے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس پر کٹن وقت میں نبی الاسلام کی رفاقت اس میں وقت بتاتی ہیں۔ عمر 60 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ یہ 3 سال اتنا زبردست بائیکاٹ تھا کہ اس مشقت کے اندر پتے تک کھائے گئے، کھانے کے لیے اسباب وسائل کی بڑی قلت تھی۔ ہاں کبھی کبھی حکیم بن حزام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو وہ کچھ گندم وغیرہ وہ بھیج دیا کرتے چھپ کر کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو اس کیفیت میں کبھی وہاں سے کچھ آ جاتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے مالداری میں وقت گزارا، خدام کے ساتھ وقت گزارا کہ خادم ہر وقت خدمت پر معمور ہوا کرتے تھے، آج کڑے وقت میں ساری مشقتوں کو، سارے دکھوں کو، ساری تنگیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں برداشت کرتی۔ اگر وہ چاہتی
تو ان کا خاندان تھا، ان مشقتوں سے نکل کر اس خوشحالی پہ زندگی بسر کر سکتی تھیں، لیکن با وفا عورتیں، با وفا بیویاں خوشیوں کے لمحوں میں اگر رفاقت دیتی ہیں تو تلخیوں کے وقت میں بھی اپنے خامند کی رفاقت کو چھوڑ کے نہیں جاتی ہیں، بھوک میں بھی اپنے خامند کی رفاقت ترک نہیں کرتی، اور جو با وفا ہوتا ہے وہ با وفا ہوتا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خوشیوں میں بھی با وفا تھیں، تنگیوں میں بھی با وفا تھیں، مشکل ترین لمحوں میں 3 سال کا یہ وقت بیتا، عمر 60 سال سے زیادہ، اور نبوت کے 10ویں سال یہ بائیکاٹ پھر ختم ہوا، اللہ اکبر۔ لیکن ان 3 سالوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مزید کمزور اور ضعیف اور ناتواں کر دیا کہ اس بائیکاٹ کے ختم ہونے کے چند ماہ کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دار فانی سے نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک میں فوت ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ ان کی رفاقت کو برسوں یاد رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اداؤں کو یاد رکھا۔ ایک دفعہ سیدہ حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن جو ہیں، مدینہ کے اندر وہ ملنے کے لیے آئیں، اجازت طلب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں حالہ، یہ تو حالہ ہے۔ کہا خدیجہ جب وہ آنے میں اجازت طلب کیا کرتی تھی تو بالکل اسی طرح اپنی بہن کی طرح اجازت طلب کیا کرتی تھی، یعنی نبی علیہ السلام کی اہلیہ کی بہن نے اجازت طلب کی تو اپنی بیوی کی رفاقت یاد آ گئی، اپنی بیوی کے ساتھ، ان کے ساتھ بیتے ہوئے لمحے یاد آ گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا رشتہ تھا، اتنا گہرا تعلق، اتنی محبت اور پیار کا رشتہ تھا کہ کمال ہو گیا۔ یا آپ دیکھیں کہ یہ رفاقت کیسی رفاقت ہے، یہ محبت کیسی محبت ہے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفاؤں کی صورت کے بدلے میں نبی اسلام کے دل میں تھی، موجود تھی۔ ان کی وفات سے برسوں بعد بدر کا معرکہ پیش آیا۔ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ سے لوگ لڑنے کے لیے آئے، قیدی ہوئے۔ ان قیدیوں میں آپ علیہ السلام کے چچا عباس بھی تھے، قیدیوں کے اندر نبی علیہ السلام کے داماد ابو العاص بھی تھے، اور ابو العاص یہ سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خامند تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا مکہ میں تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی مشاورت سے ان غلاموں اور قیدیوں کے لیے فدیہ مقرر کیا گیا کہ فدیہ مکہ سے منگوائیں اور ان کو آزاد کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فدیہ مقرر کیا تو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہجرت کے 6 سال جا کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے مکہ میں اپنے پیچھے پیغام بھیجا اور اپنی بیوی کو پیغام بھیجا، نبی علیہ السلام کی بیٹی کو، کہ میرے فدیہ کا بندوبست کیا۔ تاجر آدمی تھے لیکن اس وقت اسباب وسائل نہیں ہوں گے۔ جو فدیہ میں چیزیں بھیجیں ان میں ایک ہار تھا، وہ ہار سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ وہ ہار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا تھا تو ماں نے اپنی بیٹی کو ہدیۃً تحفۃً وہ ہار دیا تھا۔ وہ ہار آیا، اللہ اکبر، وہ ہار آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں۔ ہار کو دیکھا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفاقت یاد آئی، ان کی وفائیں یاد آئیں، ان کی محبت یاد آئی، ان کا احسار اور غم گساری یاد آئی۔ اور یہ ایک وقت تھا کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مالدار تھیں تو انہوں نے اپنا سارا مال نبی علیہ السلام کے قدموں میں نشاور کر دیا، اور آج جب اسلام عزت اور عروج کو حاصل کرنے جا رہا تھا، بدر کا پہلا معرکہ اللہ عز و جل نے عزتوں سے سرفراز کیا، آج اسی میں اسی با وفا بیوی کا ہار جو ہے وہ قیدی کو چھڑانے کے لیے بطور فدیہ آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کو دیکھا، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی محبت کتنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کہ ان کی وفات کے برسوں بعد
وہ ہار دیکھا تو ہار رلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ پیار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اور محبت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے برسوں بعد بھی کوئی چیز ہدیتاً تحفتاً بھیجتے ہیں تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھیجتے ہیں کہ یہ میری رفیقہ حیات کی سہیلیاں ہیں، ان کو تحائف بھیجا کرتے. یہ کیسی وفا تھی، یہ کیسی وفا تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کو ان کو یاد رکھا، اور اس کی یادوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کی سہیلیوں کو بھی تحائف بھیجے. امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا. ایک دفعہ ایک خاتون آئیں، اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت سے، بڑی تکریم سے اور بڑے محبت سے اور عزت سے پیش آئے اس خاتون کے ساتھ. میں نے بعد میں پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون کون تھی جس کی آپ نے اتنی تکریم کی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزت سے نوازا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے آیا کرتی تھی. جب سیدہ خدیجہ زندہ تھی نا رضی اللہ تعالی عنہا، تو اس وقت یہ خاتون آیا کرتی تھی. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اور عہد کو پورا کرنا یہ بھی ایمان میں سے ہے. ہمارے گھر میں بھی اگر کوئی خاتون ہماری والدہ کے ہوتے ہوئے آتی ہو نا، تو بعد میں بیٹیاں اور بہو کہتی ہیں کہ یہ امی کے ہوتے آیا کرتی تھی، امی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی. تو وہ ماں کا جو تعلق ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ یہ ہماری امی کے ہوتے آتی تھی، تو بعد میں بہو بھی بیٹیاں بھی اس خاتون کی عزت کرتی ہیں کہ یہ ہمارے ماں کے ہوتے ہوئے آیا کرتی تھی. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے وقت میں آنے والی خاتون ان کی وفات کے برسوں بعد بھی آئی تو آپ نے اسلام نے عزت دی. یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی. اور نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات کہی تھی، کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی محبت دی گئی. اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ان کی محبت کو ودیت کیا ہے، مجھے بڑی محبت اللہ تعالیٰ نے دی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی بہترین خاتون تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس امت کی بہترین خاتون ہے، اس امت کی بہترین خاتون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بہت سے اعزاز ایسے ہیں جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوئے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس امت کے اندر سب سے پہلی مومنہ، ایمان لانے والی، عورتوں اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شرف اور اعزاز ایسا ہے، ایک فضیلت ایسی ہے جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی خاتون کو حاصل نہیں ہوئی، جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئی. جبریل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، جب وہ آئیں تو ان کو کہیے گا کہ آپ کو آپ کا رب سلام کہتا ہے. یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ شرف ہے جو اس کائنات میں کسی خاتون کو حاصل نہیں ہوا کہ رب العالمین نے، خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے سلام بھیجا. جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ان کی طرف سے آپ اپنی اہلیہ کو کہیے کہ آپ کو آپ کا رب سلام کہتا ہے. اور جب سلام کہیں تو پھر میرا بھی، یعنی سید الملائکہ جبریل علیہ السلام، میرا بھی ان کو سلام کہیے گا کہ جبریل بھی آپ کو سلام کہتا ہے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے، امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر مجھے یہ بات کہی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بشارت دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موتی جنت کے اندر اس کو تراش کر ان کے لیے محل بنایا ہے جس میں نہ شور و غوغا ہے اور نہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہے، سکون اور پرسکون کیفیت، یہ ایک موتی کا محل تراشا ہوا، اس کی بشارت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو دے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ازواجہ امہاتہم، نبی الاسلام کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی ہم ایمان والوں کی مائیں، ان میں سے پہلی ماں ہماری ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکاح ہوا تو نبی الاسلام کی عمر 25 سال تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی 40 سال عمر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 بچے عطا فرمائے۔ سب سے بڑا بیٹا قاسم تھا، یہ بچپن میں فوت ہو گیا۔ پھر سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی۔ اور نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک بیٹا دیا، اس کا نام عبداللہ تھا، لقب اس کا طیب اور طاہر تھا۔ جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزار کر 65 سال کی عمر میں نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک میں مکہ کے اندر وفات پاتی ہیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔